نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تقلید کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تقلید کی تعریف کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے مجتہد کے مفتیٰ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہ تقلید کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس تعریف کے ضمن میں پہلا عنوان میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ تقلید ہمیشہ مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے، جنہیں مسائل غیر واضحہ کہا جاتا ہے۔ مسائل واضحہ مسائل غیر اجتہادیہ کہلاتے ہیں، واضح مسائل میں تقلید نہیں کی جاتی۔ غیر واضح مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، انہیں مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے، اور مسائل غیر واضحہ کی میں نے آپ کے سامنے 5 اقسام بیان کی، اور ان اقسام کی مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ پہلا عنوان ہمارا مکمل ہو گیا ہے کہ تقلید ہمیشہ مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تقلید ہمیشہ غیر مجتہد کرتا ہے۔ تقلید ہمیشہ وہ آدمی کرتا ہے جو خود درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو۔ جو خود مجتہد ہے اسے تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے، درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے، تقلید وہ کرے گا۔ مجتہد پہ کسی کی تقلید واجب نہیں ہوتی، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہوتی ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو بالکل اسی طرح ہے۔ ہر امتی پر کسی نہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ہر امتی پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ نبی کا کلمہ پڑھے۔ لیکن جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ نبی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ خود نبی ہے۔ تو جس طرح نبی پر کسی کا کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود نبی ہوتا ہے، اسی طرح مجتہد پر بھی تقلید واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خود مجتہد ہوتا ہے۔ غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرتا ہے، جس طرح غیر نبی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ خیرپور میرس سندھ کا علاقہ ہے۔ وہاں ہمارے حضرت امین الامہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو نماز کے بعد ایک نوجوان آیا، کہنے لگا سائیں، یہ سائیں وہاں کا ایک جملہ ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا، او جی بات سنو، بھائی جان بات سنو، تو سائیں سندھی میں اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا سائیں میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہمارے ہاں سائیں بیوقوف کو کہتے ہیں، تو علاقوں کے فرق کے ساتھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کو اسی معنی میں لینا ہے۔ تو کہنے لگا سائیں میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔
تو حضرت فرمانے لگے جی پوچھو. کہنے لگا کہ کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ تقلید کرنا واجب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں جی واجب ہے، ضروری ہے تقلید کرنا. کہنے لگا اگر کوئی آدمی تقلید نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت فرمانے لگے بھی گناہ گار ہوگا. اگر کوئی آدمی تقلید نہ کرے، واجب کام کو چھوڑ دے تو گناہ گار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وتر پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی تقلید نہ کرے تو پھر کہنے لگے جی گناہ گار ہوگا. اچھا پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اگر ہمارے اوپر تقلید واجب ہے تو یہ واجب ان کے اوپر بھی ہوگا نا. تو وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو حضرت فرمانے لگے کسی کی بھی نہیں. تو کہنے لگا پھر تو وہ گناہ گار ہوئے. اور گناہ گار آدمی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے فاسق. گناہ گار ہے نا، گناہوں کا جو ارتکاب کرے اس کو کہا جاتا ہے فاسق. ویسے ہی گناہ گار اگر فاسق نہ بھی کہیں تو گناہ گار آدمی کے پیچھے نہیں چلا جاتا. گناہ گار آدمی کو مقتدی اور رہنما اور رہبر نہیں بنایا جاتا، اس سے بچا جاتا ہے کہ کہیں اس کے گناہ آپ کے اندر منتقل نہ ہو جائیں. تو کہنے لگا پھر تو وہ گناہ گار ہوئے. حضرت فرمانے لگے کہ بھی نہیں. کہنے لگا سائیں وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ضروری ہے. حضرت نے فرمایا اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا جی وہ گمراہ ہوگا، کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا. تو حضرت نے پھر پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ تحقیق کر کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ بھی کسی کا بھی نہیں. تو حضرت فرمانے لگے بھی کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگے کہ بھی وہ خود نبی ہیں اس لیے نہیں پڑھا. تو حضرت فرمانے لگے اچھا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مجھے ذرا ایک بات اور بھی بتاؤ، وہ یہ کہ باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے مردوں کے لیے؟ کہنے لگے جی ضروری ہے. اچھا حضرت نے پوچھا اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو پھر؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بھی اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے. اچھا گناہ گار ہوتا ہے. اب ذرا تم مجھے باجماعت کا مطلب بتا سکتے ہو؟ کہنے لگے جی باجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جیسے امام کرتا چلا جائے ویسے وہ کرتے رہیں. تو حضرت فرمانے لگے بھئی تم تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھتے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت نماز پڑھتا ہے؟ تم تو باجماعت نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام بے جماعت نماز پڑھ رہا ہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو کسی کے پیچھے نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا وہ اس لیے کسی کے پیچھے نہیں ہے اس لیے کہ وہ خود امام ہے. تو پھر حضرت فرمانے لگے بھی بات سمجھو میری، جس طرح ہر انسان پر نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی خود کسی کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ خود نبی ہیں، ان پر کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری نہیں. باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، سارے آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، لیکن امام خود کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا اس لیے کہ وہ خود امام ہے. امام کو تو کسی اور کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل اسی طرح جو آدمی مجتہد ہے اسے تقلید کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ خود مجتہد ہے. ہاں جو آدمی درجہ اجتہاد پر فائز نہیں، جس کا یہ مقام و مرتبہ نہیں، وہ کسی امام کی تقلید کرے گا تو پھر کامیاب ہوگا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی کی تقلید اس لیے نہیں فرماتے تھے اس لیے کہ وہ خود مجتہد اور امام تھے.
تو کسی بھی امام کے لیے، مجتہد کے لیے تقلید واجب نہیں ہوتی، بالکل جس طرح نبی پر کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا، جس طرح امام کا کسی اور کے پیچھے کھڑا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود امام ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ تقلید ہمیشہ غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد نہیں کرتا۔ تقلید ہمیشہ غیر مجتہد کرتا ہے۔ اب جی امام مالک نے کس کی تقلید کی؟ کسی کی بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ اچھا جی امام احمد نے کس کی تقلید کی؟ کسی کی بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ خود مجتہد اور امام ہیں۔ اچھا جی تم صحابہ کرام کا بڑا نام لیتے ہو، صحابہ کرام کس کے مقلد تھے؟ صحابہ کرام کس کے مقلد تھے؟ تو یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر مثالیں اور دلائل آپ کے سامنے عرض کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام مسئلہ فلاں سے پوچھنے جاتے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت ابو ہریرہ سے، فلاں فلاں سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایات آپ پڑھتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے فلاں کے پاس جاؤ، خود کہا بھی کرتے تھے، جاتے بھی تھے، عملاً بھی چیزیں موجود ہیں، قولاً بھی موجود ہیں، کہا بھی اور کر کے دکھایا بھی، تو اسی کو تو تقلید کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بھی تسلیم نہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی درجہ اجتہاد پہ فائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام میں سے اگر ہم کسی ایک کی بھی اقتداء شروع کر دیں تو ہم ان کے پیچھے چل کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم صحابہ کرام کی تقلید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تقلید کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، درجہ اجتہاد پر بطریق اولیٰ فائز ہیں۔ تو تقلید ہمیشہ غیر مجتہد۔ اچھا جی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کس کی تقلید کی؟ یہ الگ موضوع ہے، اس پر دلائل موجود ہیں اور بڑے وزنی اور بھاری دلائل موجود ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ مقلد تھے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھی نہیں وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، جیسے کہ ایک گروہ کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کسی کے مقلد نہیں، تو ہم کہیں گے کہ اگر کسی کے مقلد نہیں تو اللہ نے انہیں درجہ اجتہاد پر فائز کیا تھا، وہ بہت بڑے مجتہد تھے۔ محدث تو ان کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، حدیث میں ان کا مقام اور مرتبہ دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درجہ اجتہاد پر بھی وہ فائز تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں، تو وہ فقیہ تھے، بہت سارے مسائل انہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق بیان کیے، اور چند ایک مسائل میں اگر انہوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے تو وہ خود درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، جس طرح حضرت امام محمد ہیں، جس طرح حضرت امام قاضی ابو یوسف ہیں، جس طرح حضرت امام ظفر ہیں، حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے، یہ سارے مقلد ہیں، لیکن کبھی کبھی مسئلے کے اندر ان کی رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ سارے کے سارے مجتہدین ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ بھی مجتہد ہیں، ان کے آگے شاگرد وہ بھی درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ جو آدمی خود درجہ اجتہاد پہ فائز ہوتا ہے وہ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات میں مزید آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے باوجود، درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے باوجود پھر بھی کسی امام کی رائے پر عمل کرنا یہ نور علی نور ہے۔ جس طرح حضرت امام قاضی ابو یوسف نور اللہ مرقدہ اس امت کے پہلے چیف جسٹس قاضی القضات مجتہد اور امام ہیں، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، شاگرد ہیں، مقلد ہیں، باوجود اس کے کہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، لیکن مسائل میں تقلید امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی کرتے ہیں۔ اقوال ان کے ملتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اقوال ان کے ملتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے یہ فرما دیا، امام محمد نے یہ فرما دیا، اقوال مختلف ہو جاتے ہیں، عمل مختلف نہیں ہوتا، عمل مختلف نہیں ہوتا۔ علماء نے
وضاحت فرمائی ہے. یہ جو آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں امام قاضی ابو یوسف نے یہ کہہ دیا، امام محمد نے یہ فرما دیا، تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہہ دیا، ان کے مختلف ہو گئے مذاہب، ان کی یہ رائے ہے، ان کی یہ رائے ہے. اس کے بارے میں فیصلہ ہے علماء احناف کا کہ یہ صرف رائے کی حد تک اختلاف ہے، عملاً اختلاف نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عمل کے خلاف عمل کر جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو پھر امت کے افراد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امت میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. جب یہ امتی ایسے ہیں تو صحابہ کرام کی حالت کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے اتباع، اقتداء اور تقلید کیا کرتے تھے، کس طرح ان کی پیروی کیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو صحابہ کرام کے اوپر لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ یہ باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں. وہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو اپنے جیسا سمجھنے کی وجہ سے پھر مختلف قسم کے شبہات ان کے دماغوں کے اندر آ جاتے ہیں. اگر وہ صحابہ کرام کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ وہ کس قسم کے انسان تھے، کس قسم کے انسان تھے، تو ہم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. پاؤں کی خاک الگ ہوتی ہے، اس کو پھر بھی پاؤں سے نسبت ہوتی ہے. میں جوتی کی خاک کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں میں فرق ہے. اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو تقلید ہمیشہ غیر مجتہد مجتہد کی کرتا ہے. مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا. ہاں البتہ پھر مجتہدین کے مراتب بھی ہیں، مجتہدین کے مراتب بھی ہیں. بعض مجتہدین ایسے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مجتہد فی المذہب. ان کے مذاہب الگ الگ ہیں، انہوں نے مذہب کا اجتہاد کیا ہے. امام شافعی کا الگ مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا الگ ہے. بعض ہوتے ہیں مجتہد فی المسائل. قاضی ابو یوسف کا مسئلہ الگ ہے اور امام محمد کا مسئلہ الگ ہے. یہ مجتہد فی المسائل. تو مختلف قسم کی ان کی پھر کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی کسی موقع پہ. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک دین کے درجے کو تسلیم کریں گے تو اس تسلیم کرنے کے بعد اس کی کیٹیگریز کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. جب آپ نے سرے سے ایک چیز کا انکار کر دینا ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو آگے آپ کس چیز کو مانیں گے؟ آگے آپ کو کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر آپ کے ذہن کے اندر الجھنیں ہی رہیں گی کہ بھئی یہ کیسے اختلاف کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ امام کی تقلید کرتے ہیں پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، پھر بھی ان کا مذہب الگ ہے، پھر بھی یہ ہے، پھر بھی وہ ہے. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ذہنوں کے اندر اسی وجہ سے آتی ہیں کہ آپ کو اصول معلوم ہی نہیں ہے، اصولی موقف آپ کو معلوم نہیں، اس وجہ سے آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو پہلی بات جو میں نے آج کے سبق میں عرض کی وہ یہ کہ تقلید ہمیشہ مقلد کرتا ہے، یعنی غیر مجتہد مجتہد کی کرتا ہے. مقلد ہمیشہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے. جو درجہ اجتہاد پہ فائز نہیں ہے وہ مجتہد کے پیچھے چلے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تقلید ایسے مجتہد کی ہوتی ہے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. تقلید ایسے مجتہد کی ہوتی ہے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. اب دلائل شرعیہ کیا ہیں؟ ادلہ اربع، قرآن کریم، حدیث پاک، امت کا اجماع، قیاس شرعی، یہ ادلہ اربع ہے نا. تو دلائل شرعیہ سے مجتہد کا مجتہد ہونا ثابت ہو، ہم ایسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. ہر مجتہد میدان کے اندر اتر کر اجتہاد کا دعویٰ کر دے اور ہم اس کے پیچھے چلیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک شرط لگائی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت کر دو. آج کے زمانے میں کوئی آدمی کہے کہ بھی میں مجتہد ہوں تو ہم اسے کہیں گے بھی ٹھیک ہے،
آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھی جائیں، لیکن ہمیں دلائل شرعیہ سے اپنا مجتہد ہونا ثابت کر کے دکھا دیں۔ دلائل شرعیہ سے، قرآن کریم سے، احادیث سے، اجماع سے اپنا مجتہد ہونا ثابت کر دیں، ہم آپ کی تقلید شروع کر دیں گے۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری نور اللہ مرقدہ دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، مثال کے طور پر اگر میں دعویٰ کروں کہ میں مجتہد ہوں تو کیا میری تقلید ہو سکتی ہے؟ اگر میں دعویٰ کر دوں آج کے اس زمانے میں، میرے خیال سے 2010 کے اندر یا 12 کے اندر ان کی شہادت ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں دعویٰ کر دوں کہ میں مجتہد ہوں تو میری تقلید کرو گے؟ تو اس کا صاف اور واضح جواب یہ ہے کہ ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کا مجتہد ہونا قرآن کریم سے، حدیث پاک سے، اجماع سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر ہم آپ کی تقلید کیسے کریں گے؟ تقلید تو ایسے مجتہد کی ہوتی ہے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وہ مثال ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ یہ آیت موجود ہے نا؟ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی، دونوں کو علم بھی ملا، دونوں کو حکمت بھی ملی، دونوں نبی ہیں۔ جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں، رات کے وقت وہ ایک کھیت میں جا کے چر کے واپس آ گئیں، اور وہ ایک پورا واقعہ ہے جو قرآن کریم کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہم اسے دیکھ رہے تھے، لیکن فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، علم اور حکمت ہم نے دونوں کو دیا تھا۔ علم اور حکمت دونوں کو دیا ہے، دونوں نبی ہیں، لیکن فیصلے کی سمجھ ہم نے کس کو دی؟ سلیمان کو۔ یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اجتہاد ہے، قرآن کریم اس کے اوپر دلیل قائم کر رہا ہے، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ ایک فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تائید قرآن کریم میں فرمائی، دونوں کا اجتہاد تھا، لیکن ان دونوں کے اجتہاد میں اجر تو دونوں کو ملا، ایک ایک اجر دونوں کو ملا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو ایک اجر اضافی ملا، کیونکہ ان کا اجر، ان کا جو فیصلہ تھا وہ درستگی کے اوپر تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، قرآن کریم اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی مجتہد کی تقلید کی جائے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس مجتہد کا مجتہد ہونا کسی دلیل سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اجتہاد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، ان کا اجتہاد قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ مجتہد کے اجتہاد کو دلائل شرعیہ سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ تو جب یمن بھیجنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا
کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ یمن جا رہے ہو، جا کر لوگوں کے درمیان کیسے فیصلے کرو گے؟ اذا عرض لک قضاء، جب آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ کیف تقضی، قال اقضی بکتاب اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر لوگوں کے فیصلے کروں گا، یعنی کتاب اللہ سے مسئلہ تلاش کروں گا اور جو مسئلہ کتاب اللہ میں موجود ہوگا میں وہ بیان کر دوں گا، بتا دوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر وہ مسئلہ آپ کو کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قال فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا حل تلاش کروں گا، سنت رسول اللہ کو کھولوں گا، دیکھوں گا وہاں پہ اس مسئلے کا حل موجود ہے کہ نہیں ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِي کتاب اللہ، اگر تمہیں سنت رسول اللہ میں بھی مسئلہ نہ ملے، کتاب اللہ میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا، اپنی رائے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش، اجتہد، میں اجتہاد کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، وقال، اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ آج کے زمانے میں کوئی آدمی کہے کہ میں اجتہاد کروں گا یا مجتہد کی بات کو فالو کروں گا تو لوگ کہیں گے استغفر اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اجتہد برأیی، جب حضرت معاذ فرما رہے اجتہاد کی بات سن کے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو مقلد اور غیر مقلد میں یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ غیر مقلد ہمیشہ نبی کے مخالف چلتا ہے، نبی الحمدللہ کہیں گے تو یہ استغفر اللہ کہے گا۔ اور اس کی ایک مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، اور بھی مثالیں آئیں گی، میں اور بھی آپ کے سامنے نشاندہی عرض کروں گا۔ یہ نشانی ہے غیر مقلد ہونے کی کہ نبی کے فیصلے کے خلاف، نبی کی خوشی کے خلاف جو کام کرتا ہے وہ غیر مقلد ہوتا ہے۔ اور مقلد ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جسے نبی نے پسند کیا۔ تو لوگوں کو الو بنانا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھی مقلدین امام کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، حالانکہ خود تم نبی کی بات نہیں مان رہے ہوتے، مقلد امام کے واسطے سے نبی کی بات مان رہا ہوتا ہے، اور اس کا طرز عمل نبوت کے طرز عمل کے بالکل مطابق ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہی بات کہتے ہیں الحمدللہ۔ اجتہاد پر ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ائمہ کو درجہ اجتہاد پہ فائز کیا، ہمیں ان کا مقلد بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ اور فقاہت مل گئی، دین پر عمل کرنا ہمیں مل گیا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہماری آخرت کو بھی بھلا فرما دیں گے، کامیابی عنایت فرما دیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا اجتہد برأیی ولا آلو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے نبی سے، اپنے رسول کے رسول سے، یعنی اپنے نبی کے قاصد سے، رسول اللہ، ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ قاصد کو۔ اللہ کا رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کون ہے؟ یعنی قاصد حضرت معاذ، ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ اپنے نبی کے قاصد سے وہ بات کہلوا دی لما یرضی رسول اللہ، جس سے اے اللہ تیرا قاصد خوش ہے، تیرا رسول خوش ہو گیا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بات سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد پر حدیث رسول اللہ موجود ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو کتاب اللہ سے بھی ایک مثال عرض کر دی، حدیث رسول اللہ سے بھی میں نے مثال عرض کر دی، صرف اور صرف یہ بتلانے کے لیے کہ مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام میں بھی مجتہدین موجود تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں اجماع امت کے حوالے سے۔ پوری کی پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک، حضرت امام شافعی نور اللہ مراقدہم، ان کا مجتہد ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے، اور ان کی تقلید پر بھی امت کا اجماع ہے۔ الاشباح والنظائر علامہ زین العابدین ابن نجیم مصری نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، وما خالف الائمۃ الاربعہ مخالف للاجماع، ائمہ اربعہ کے خلاف فیصلہ اجماع کے خلاف فیصلہ ہے۔ ائمہ اربعہ کے خلاف فیصلہ اجماع کے خلاف، اس کا کیا مطلب کہ ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا اس پر بھی اجماع ہے، اور ان کی تقلید کے اوپر بھی اجماع ہے، اس سے چھٹکارا اور الگ راہ اپنانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اجماع کے خلاف کر رہے ہیں۔ اجماع یہ ہے کہ ان ائمہ کے فیصلوں کو قبول کیا جائے اور ان کی تقلید کی جائے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ان هذه المذاہب الاربع المدونہ المحررہ قد اجتمعت الامہ، کہ یہ مذاہب اربع جو مدون اور مرتب ہو گئے ہیں، اور پوری امت نے یا امت کے ایسے افراد جن پر بہت زیادہ اعتماد ہے، ایک تو امت کا نچلا طبقہ ہے نا، ایک وہ طبقہ ہے جس پر امت اعتماد کرتی ہے، امت کا قابل اعتماد طبقہ، انہوں نے ان مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے، علی جواز تقلیدہا الی یومنا ھذا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عبارت ہے، اور یہ اجماع ان کا آج تک باقی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امت کا اجماع ہے۔ نقل کون کر رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو اس بر صغیر پاک و ہند کی سند ہیں، صرف ہماری نہیں، ہر فرقے کی۔ کوئی بھی فرقہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، پھر حدیث بیان کرے، حدیث کو مانتا ہو، اور وہ شاہ ولی اللہ کے بغیر آگے گزر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہندوستان میں ہوتے ہوئے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کی حدیث تسلیم کرتے ہو، شاہ ولی اللہ کی یہ بات نہیں مانتے، شاہ ولی اللہ کی سند کو تو بیان کرتے ہو، اسی شاہ ولی اللہ نے جو بات بیان کی ہے اسے نہیں مانتے۔ انہوں نے اجماع امت بیان کیا ہے۔ پھر بہت مشہور اور معروف محدث اور مفسر ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، تفسیر مظہری جنہوں نے لکھی ہے، وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ قَدْ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبْ وَلَمْ يَبْقَ مَذْهَبٌ فِي فُرُوعِ الْمَسَائِلِ سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ انعقد الْإِجْمَاعُ الْمُرَكَّبُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ يُخَالِفُ كُلَّهُمْ، کہ تیسری یا چوتھی صدی کے فروعی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 مذاہب ہیں، بس کوئی 5واں مذہب باقی نہیں رہا۔
تو گویا اس امر پر اب اجماع ہو گیا ہے کہ جو قول ان چاروں کے خلاف ہے وہ باطل ہے. اب ان چاروں کے خلاف آپ پانچویں رائے لے کر آئیں گے، وہ مخالف ہے، وہ باطل ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے جس امام کی تقلید کرنی ہے، جس مجتہد کے اجتہاد کو فالو کرنا ہے، تو اس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہونا چاہیے. اور دلیل شرعی کوئی بھی ہو، کتاب اللہ ہو، حدیث رسول اللہ ہو اور اجماع امت ہو، تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. ائمہ اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع موجود ہے. ائمہ اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع موجود ہے. ان ائمہ کو چھوڑ کر، چار ائمہ کو چھوڑ کر پانچویں امام کو نہ تسلیم کرنے پر امت کا اجماع موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چار ہی مذاہب ہیں اور یہ چار ہی ائمہ ہیں. ان کا مجتہد ہونا اور ان کی تقلید کرنا اجماع سے ثابت ہے، وہ دلیل شرعی ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. لیکن فائدے کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں. ہم نے ائمہ اربعہ کے مذاہب کو اجماع سے ثابت کیا ہے، اجماع سے ثابت کیا ہے نا. ایک فریق ہندوستان میں ایسا موجود ہے، وہ نعرہ لگاتا ہے کہ اہل حدیثوں کے دو اصول کتاب اللہ اور حدیث رسول. وہ نہ اجماع کو مانتا ہے نہ قیاس کو مانتا ہے. تو جب وہ اجماع کو مانے گا ہی نہیں تو ہماری یہ دلیل بھی نہیں مانے گا کہ مان لے گا. ہم نے ائمہ اربعہ کی تقلید کے اوپر اجماع پیش کیا ہے نا، ان کے اجتہاد پر اور ان کی تقلید پر امت کا اجماع پیش کیا کہ وہ مجتہد بھی برحق ہیں اور ان کی تقلید بھی کی جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں امت کے اجماع سے ثابت. تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. تیسری بات بھی سمجھ لیں. ہم نے تقلید کی تعریف میں یہ بات بیان کی تھی کہ تقلید ہمیشہ مفتہ بہا مسائل میں ہوتی ہے. تعریف میں یہ بات آپ کے سامنے گزری ہے نا کہ مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل ماننا. بلا مطالبہ دلیل تو آگے آئے گا. میں ابھی مفتہ بہا مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. کتب فقہ کے اندر دو قسم کے مسئلے موجود ہوتے ہیں. بعض مسائل کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل مفتہ بہا ہیں، یعنی ان کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے. مفتہ بہا مسائل، ان مسائل کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. یعنی کوئی سائل سوال کرتا ہے تو جواب میں آپ نے کون سا فتویٰ دینا ہے، یہ مفتہ بہا مسائل کہلاتے ہیں. کتابوں کے اندر ایسے مسائل بھی ہیں اور کتابوں کے اندر غیر مفتہ بہا مسائل بھی موجود ہیں کہ جنہیں پڑھا تو جاتا ہے لیکن ان کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جاتا. پڑھا تو جاتا ہے لیکن ان کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے سبق کے اندر نکاح کے متعلق ایک بات بیان کی تھی. کس کس نے سنی ہے صبح کے سبق کے اندر؟ اس میں نے دو باتیں بیان کی تھیں کہ مسئلہ بیان تو یہ کیا جاتا ہے لیکن یہ مسئلہ کتاب کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے. فتویٰ تو نہیں دیا جاتا ہے اس کے مطابق، لیکن یہ جزئی بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں جو بات عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ مسائل فقہ کے اندر جو مسائل کی کتابیں ہیں ان کے اندر دونوں قسم کے مسئلے موجود ہوتے ہیں، غیر مفتہ بہا بھی، مفتہ بہا بھی. پڑھا سبھی کو جاتا ہے، مفتہ بہا مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، غیر مفتہ بہا مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں. البتہ دونوں کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اب ہم نے کس رائے کے مطابق، کس مسئلے کے مطابق فتویٰ دینا ہے، مسئلہ بیان کون سا کرنا ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. کتب احادیث میں ہر قسم کی احادیث موجود ہیں.
جہاں صحیح احادیث موجود ہیں وہاں ضعیف اور موضوع قسم کی روایات بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضعیف روایات بخاری میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہیں، سبھی میں ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ان روایات کو بخاری سے نکال دینا چاہیے، مسلم سے نکال دینا چاہیے، جیسے کہ ایک فریق نے یہ کام کیا۔ اللہ ان کو غارت کرے اور ان کو تباہ و برباد کرے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ بخاری سے احادیث جو اپنے مذہب کے خلاف تھے ان سب کو ضعیف ڈکلیئر کر کے کتاب سے نکال دیا۔ مختصر بخاری کے نام سے مارکیٹ میں بخاری موجود ہے، اور آپ کی ایپس کے اوپر بھی وہی بخاری چلتی ہے، اس میں احادیث آپ تلاش کرتے ہیں آپ کو ملتی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بخاری میں تو یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ تمہاری بخاری میں نہیں ہے، ہماری بخاری میں ہے۔ یہی حال صحیح مسلم کے ساتھ کیا ہے، یہی جامع ترمذی کے ساتھ کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں احادیث ہے ہی نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ذرا جو بخاری، اصل بخاری امام بخاری نے لکھی ہے اس کو کھول کے دیکھو، پھر آپ کو حدیث نہ ملے تو پھر کہنا۔ تو خیر، یہ ساری احادیث کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ایک ہی کتاب ہے، اس میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں، ضعیف احادیث بھی موجود ہیں۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے؟ یہ وجہ ہے، یہ علت ہے، اس وجہ سے ضعیف ہے۔ تو پڑھا تو جاتا ہے نا، اس کو سمجھا تو جاتا ہے نا، ترجمہ کیا جاتا ہے، بات کیا بیان کی گئی ہے وہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ضعیف کے مقابلے میں صحیح کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ضعیف پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح کتب احادیث میں ہر قسم کی احادیث موجود ہوتی ہیں لیکن صحیح احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، باقی احادیث کو پڑھا بھی جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح مسائل کے اندر جو فقہ کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، ان میں دونوں قسم کے مسئلے موجود ہوتے ہیں، مفتہ بہا بھی، غیر مفتہ بہا بھی۔ غیر مفتہ بہا کو پڑھا جاتا ہے لیکن ان کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جاتا، اور مفتہ بہا کو پڑھا بھی جاتا ہے اور ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ تو کوئی اس بنیاد پہ یہ اعتراض شروع کر دے کہ بھئی ایک ہی کتاب ہے، اس میں پہلے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، پھر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ رائے لکھی ہوئی ہے، امام ابو یوسف کی یہ رائے لکھی ہوئی ہے، ہم کس کی بات مانیں؟ بھئی اس رائے کو تسلیم کرو نا جو مفتہ بہا ہے، یہ پوچھ لو کہ فتویٰ کس کے اوپر ہے، جس کے اوپر فتویٰ ہے بس وہ بیان کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جس طرح ضعیف اور صحیح احادیث کی مثال بیان کی نا، اسی طرح بہت ساری احادیث منسوخ بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت ساری احادیث ناسخ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی حدیث منسوخ ہوگی، اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ تو منسوخ احادیث کو پڑھا بھی جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے، انہیں احادیث ہی سمجھا جاتا ہے، کتابوں سے نکالا نہیں جاتا، لیکن عمل کس پہ کرتے ہیں؟ ناسخ پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ناسخ پر عمل کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی اہل حق عالم نے یہ کام نہیں کیا کہ منسوخ احادیث کو کتابوں سے نکال دو، ناسخ پر چونکہ عمل کرنا ہے اس لیے صرف وہی کتابیں، وہی حدیث کتاب کے اندر صرف وہی احادیث رکھو جو ناسخ ہیں۔ تو اسی طرح کبھی بھی کوئی یہ جرت نہیں کرتا کہ غیر مفتہ بہا مسائل کو فقہ کی کتابوں میں سے نکال دو، جس طرح ضعیف احادیث کو نہیں نکالتے، منسوخ احادیث کو نہیں نکالتے، اسی طرح غیر مفتہ بہا مسائل کو بھی نہیں نکالا جاتا، پڑھا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، لیکن یہ سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بھی عمل کس کے اوپر کرنا ہے، مسئلہ بیان کون سا کرنا ہے۔ اور اس پر ایک موقف میں آپ کے سامنے مزید بھی عرض کرتا ہوں، آپ اس کو بھی سمجھیں۔ کسی حدیث کو آپ ضعیف کہتے ہیں یا کسی حدیث کو آپ صحیح کہتے ہیں، مسائل میں کسی قول کو آپ مفتہ بہا کہتے ہیں یا کسی قول کو آپ غیر مفتہ بہا کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اجتہادات پر مبنی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ میری یہ حدیث صحیح ہے اور میری یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ احادیث کو صحیح یا ضعیف کس نے قرار دیا؟ ائمہ نے۔ ائمہ نے اپنے اجتہادات سے، محدثین نے، اسماء الرجال کے ماہرین نے اپنے اجتہاد سے کسی حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگایا تو کسی کے اوپر صحیح ہونے کا حکم لگایا۔ تو یہ امر اجتہادی ہے نا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ائمہ، محدثین، اسماء الرجال کے ماہرین کے اس اجتہاد کو تسلیم کرتے ہوئے لوگ احادیث کو صحیح اور ضعیف تو بتلاتے ہیں۔ جو لوگ اجتہاد کو مانتے ہی نہیں، تقلید کرتے ہی نہیں کسی کی، اس معاملے میں آپ ان کے سامنے حدیث بیان کریں گے، وہ فوراً کہہ دیں گے حدیث ضعیف ہے۔ ان سے پوچھو تمہارے ابے نے کہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے؟ تمہیں جبرائیل امین نے آ کے بتلایا ہے یہ حدیث ضعیف ہے؟ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ حدیث ضعیف ہے؟ منہ بند ہو جائے گا، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بھئی فلاں امام نے کہا۔ بھئی حدیث کے معاملے میں فلاں امام کے اجتہاد کو قبول کر سکتے ہو تو مسائل میں فقہ کے امام کی بات کو کیوں نہیں تسلیم کر سکتے؟ جس دلیل کی بنیاد پہ تم نے محدث کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے، اسی دلیل کی بنیاد پہ فقہ کا اجتہاد بھی ثابت ہے، اور جس دلیل کی بنیاد پہ تم فقہا کے اجتہاد کو مسترد کرتے ہو، اسی دلیل کی بنیاد پہ پھر محدثین کا اجتہاد بھی مسترد ہوتا ہے۔ پھر دونوں کو نہ مانو، ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، یہ کہاں کی درستگی ہے؟ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ احادیث کو ضعیف قرار دینا یا صحیح قرار دینا یہ تو امر اجتہادی ہے۔ ممکن ہے کسی حدیث کو آپ ضعیف کہہ دیں، حقیقت میں وہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ عین ممکن ہے۔ اور کسی حدیث کو آپ صحیح کہہ رہے ہوں، حقیقت میں وہ ضعیف ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ بالکل اسی طرح فقہ کے ایک مسئلے کو آپ غیر مفتبیہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو کتاب سے نکال دیتے ہیں، حقیقت میں وہ مفتبیہ ہو، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ وہی صحیح مسئلہ ہو۔ اور ایک مسئلے کو آپ مفتبیہ کہہ کر اس کے مطابق فتویٰ دے دیں، حقیقت میں وہ غیر مفتبیہ ہو۔ اجتہادات پر یہ معاملات ہیں نا۔ اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے، خطا پر بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمالات ہیں، کیونکہ یہ فیصلے نبی کے نہیں ہیں، امتیوں کے ہیں۔ تو جب خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے تو اس میں پھر دوسری چیز کو نکالا نہیں جاتا کہ کتاب سے ہی نکال دو آپ۔ اس لیے تقلید مفتبیہ مسائل میں ہوتی ہے، غیر مفتبیہ مسائل کو پڑھا بھی جاتا ہے، ان کا ادب اور احترام بھی کیا جاتا ہے۔ ہم علماء احناف نماز میں ترک رفع یدین کے قائل ہیں، چھوڑ دینے کے قائل ہیں، ترک کر دینے کے قائل ہیں۔ ہماری کتابوں میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو یوں ہی بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ اگر مسئلہ یہ بیان کیا جائے کہ نماز میں رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کیا جائے، حنفی عالم کی کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو تو ہم کہیں گے یہ غیر مفتبیہ ہے، غیر مفتبیہ ہے۔ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اس کا ادب اور احترام بھی کر رہے ہیں، لیکن مفتبیہ مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں رفع یدین چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا، تو ہم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ مسئلے دونوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تسلیم ہم کس کو کرتے ہیں؟ ترک کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی بھی ہم نے یہ جسارت نہیں کی کہ یہ جو، چونکہ ہم ترک رفع یدین کے قائل ہیں تو رفع یدین کی روایات ہم کتابوں سے نکال دیں، احادیث نکال دیں، کیونکہ ہم تو ترک کو مانتے ہیں نا، تو ترک والی رکھیں گے، باقی نکال دیں گے۔ نہ کبھی ہم نے یہ کام کیا کہ اگر ہماری کتابوں میں سے علماء احناف کی کسی کتاب میں ہمارے امام کے خلاف کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو نکال دیں۔ وہ پاگل اور بیوقوف لوگ تو ان کتابوں سے حوالے اٹھا کے بیان کریں گے کہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ وہ غیر مفتبیہ مسئلہ ہے،
تقلید مفتہ بہا مسائل میں ہوتی ہے، غیر مفتہ بہا مسائل میں نہیں ہوتی۔ تو جب یہ ساری کی ساری جزیات آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو تقلید کا مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرح صدر بھی عطا فرمائیں گے مسائل کے معاملات میں، فقہ کے معاملات میں۔ تو یہ چند ایک گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی، اور پھر سمجھ آ جائے تو قبول کرنے کی، قبول بھی ہو جائے تو پھر آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کر دیں۔